السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 ہے اور آج الحمدللہ ہم سورۃ الطور کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 1 تا 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ 2 صورتیں، سورۃ الذاریات اور اس سے پہلے جو سورۃ القاف ہے، سورہ قاف سے یہ گزارش کی گئی کہ اللہ رب العزت ان صورتوں میں قرآن مجید کی اہمیت، اس کی حقانیت، اس کی عظمت ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر وہ تجلی جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، سچی رہنمائی ہے، اس کا غلبہ جس کو ہم دین کا غلبہ کہتے ہیں، اس کا پروگرام اور اس کے مقاصد و اہداف وہ ان صورتوں میں بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قاف والقرآن المجید میں بھی قسم اٹھاتے ہیں، والقرآن المجید، یہ واو بھی قسمیہ ہے، اور پھر والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، یہ بھی قسمیں ہیں، اور قسمیں بھی ان سچی جماعتوں کی اور ان ہواؤں کی جو ہر قسم کے گرد و غبار کو جب اڑاتی ہیں، اور پھر ان سے مراد سچی جماعتیں اور فرشتے بھی ہیں جو ظالم نظاموں کو ختم کرتے ہیں، جو ظالم فکر اور فلسفہ جو سوسائٹی کے اندر شرک، کفر اور نفاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا کلا کما کرتے ہیں، اس کی جگہ دین کو غالب کرتی ہیں، اعلیٰ فکر اور فلسفے کو پیش کرتے ہیں، ان کی قسمیں اٹھائیں، اور پھر وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اور یہاں پر بھی آج ہم جو سورۃ الطور پڑھنے لگے ہیں، یہ تجلی طور اور پھر تجلی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مقصد ہے اللہ کے سسٹم کی بالادستی، محض فکر اور فلسفہ نہیں، اس پر عملی نظام کی تشکیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الطور کا جب آغاز کرتے ہیں تو والطور واو قسمیہ ہے اور قسم اٹھاتے ہیں طور کی۔ یہ سورہ مقدسہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو والطور قسم ہے طور کی، وہ طور کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ وکتاب مستور،
اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، لکھی ہوئی کتاب کی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، لوگوں کا اعمال نامہ بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، تورات بھی ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ تمام کتابیں، میرے عزیزو، یہ قسمیں جو اللہ اٹھا رہے ہیں اہمیت کے پیش نظر، کہ کوہ طور پر تجلی طور، اللہ کی تجلی جو نازل ہوئی طور پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، وکتاب مسطور فی رق منشور، اور وہ جو کتاب مقدس ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ کشادہ ورقوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے کوئی کاغذ کا دور نہیں تھا۔ قرآن مجید بھی احادیث میں آتا ہے کیسے لکھا گیا، وہ پتھروں کو سلوں پر لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کھجور کے جو بڑے بڑے کھلے پتے ہوتے ہیں ان پہ لکھا جاتا تھا۔ مختلف اس کے طریقے ہیں۔ والبیت المعمور، اور وہ گھر جو آباد ہے۔ یہ جو گھر آباد ہے اس سے مراد خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کا کعبہ بنایا ہے، بیت معمور ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس بیت معمور کا پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ بالکل جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے، اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت جس کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ سقف مرفوع عرش عظیم کو بھی کہا جا سکتا ہے جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کی چھت ہے۔ والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا، دریا کے ابلتے ہوئے جو پانی، وہ مراد دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، اور یہ عظیم الشان دریا مراد ہیں جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے جو دریا ہیں وہ جنت سے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت، اور قسمیں کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اپنی تجلی کی کتاب کو جو لکھی ہوئی ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، جو باطل نظاموں کو ختم کرنے والی ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سچی رہنمائی ہے۔ تو پھر اس سچی رہنمائی سے اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، یہ شیطانی جماعتیں جو مکہ کے کفار اور مشرک ہیں، یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کے رہے گا۔ اور جیسے پچھلی جو سورہ مقدسہ اس میں بھی گزرا، اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ اور یہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کے عذاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ یوم الدین کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم احتساب آئے گا ہی نہیں، حالانکہ یوم احتساب آئے گا۔ یوم الدین، یوم احتساب، روز جزا، وہ دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ دنیا میں سچی جماعتوں کے ساتھ جب ان جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ ہوگا اور میدان میں اتریں گے، تو اللہ رب العزت سچی جماعتوں کے ذریعے سے ان کا احتساب کرے گا، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں ہوا، دیگر غزوات میں ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔
تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعتوں کو غالب کیا ہے، تو دنیا میں یہ کفار اور مشرکین کے لیے عذاب ہے، جو ایک بڑا مافیا تھا، جنہوں نے ایک حکومت قائم کی ہوئی تھی، سسٹم قائم کیا ہوا تھا، ظلم اور غلامی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، جب وہ نظام ٹوٹ گیا تو ان کے لیے عذاب آ گیا۔ اور اگر دنیا سے بچ جائیں گے تو پھر آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور بڑا خوبصورت اللہ نے ارشاد فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب وہ آ کے رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ بتائیے غزوہ بدر کے موقع پر ہٹایا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ شکست ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، وہ جگہ جہاں سے جلاوطنی پہ، ہجرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا، اور آپ ایک مینجمنٹ کے تحت، حکمت عملی کے تحت ہجرت کرتے ہیں۔ 8 سال بعد وہ عذاب آیا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، کسی کی جرأت ہی نہیں ہے۔ اور جب قیامت آئے گی، جس کے بارے میں تم بڑی جلدی کرتے ہو، پچھلی سورہ مقدسہ کی جو آخری آیت تھی، فویل للذین، وہ دن کبھی نہیں ٹلے گا۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے عزیزو۔ اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ نے ہمیں الرٹ کر دیا ہے کہ یہ تجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن مجید کی شکل میں آئی ہے، یہ تجلی طور کی طرح ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو اس تجلی کو قبول کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے، وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کریں گے، ورنہ یوم احتساب ہوگا، روز جزا آئے گا، اور اس کے لیے تیار ہو جو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔